إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال في موضع آخر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال عز من قائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری دنیا کا پالنہار خالق کائنات مالک ارض و سما ہے بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب ذوالجلال کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام خصوصاً جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعلیٰ کی ایک آیت دو آیت کریمہ پڑھی گئی اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی گئی. ان آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا، ہمیں اللہ رب العالمین کس چیز پر آمادہ کیا، کیا ہم سے اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا، اور کن چیز کو سب سے پہلے انسانی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے کرنے اور ان صفات کو اپنانے کا حکم دیا. آئیے قرآن و حدیث اور آیت کریمہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسانی زندگی کے اندر کچھ اصول اور کچھ ضابطے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. سورہ اعلیٰ کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح من تزکا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر تزکیہ پیدا کر لیا.
جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کی تمام منفی صفات سے پاک کر لیا، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو تزکیہ والی صفات پر اپنی زندگی کو ڈھال لیا۔ اس آیت میں اللہ نے کہا قد افلح من تزکا، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی جن کی منشا مطابق بن گئی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ان کی زندگی کے اندر اگر تزکیہ پایا گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس تزکیے کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی تحمید اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا وذکر اسم ربہ فصلی۔ پہلے انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے اندر منفی صفات کا خاتمہ کرے، اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں کا خاتمہ کرے۔ کن کن صفات کو ایک انسان اپنی زندگی کے اندر تصور پیدا کر سکتا ہے کہ کون کون سی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منفی صفات قرار دیا ہے، اور ان کے مقابلے میں کچھ مثبت صفات پائی گئی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کی تعریف، اس کی تحمید، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے 3 صفت کا تذکرہ فرمایا۔ تزکیہ ہے کیا؟ تزکیہ ایک انسان کس طریقے سے اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے جسم کا تزکیہ کرے، اپنے اعمال کا تزکیہ کرے، وہ اپنی زندگی کے اندر پائی جانے والی کچھ ایسی منفی صفات کو دور کر کے مثبت صفات کا حامل بن جائے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ اللہ رب العالمین کے ایک مخلوق فرشتے جن کی پوری زندگی میں خیر محض ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے کبھی نہیں، فرشتے اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والے کبھی نہیں، فرشتوں سے کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے سر اور اپنے نگاہ کو جھکائے رکھے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے جتنا انہیں حکم دیا وہ اس چیز کو کرنے پر معمول ہیں اور اس پر آمادہ ہیں۔ تو ایک فرشتے کی جو مخلوق ہے یہ خیر محض ہیں، یعنی ان کے اندر صرف خیر ہی خیر پایا جاتا ہے، شر ان کے اندر تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ دوسری مخلوق ہے ابلیس، شیاطین، ان کے اندر محض شر محض پایا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی جاتی، کوئی اچھائی نہیں پائی جاتی، کوئی خوبی نہیں پائی جاتی، ہمیشہ ان سے معصیت، نافرمانی، گناہ، سرکشی، بغاوت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ پہلی مخلوق فرشتے جن سے کوئی گناہ نہیں، دوسری مخلوق یہ ابلیس، شیاطین، یہ ان کا کام ہی ہے صرف خالی گناہ، معصیت، نافرمانی کرنا۔ اور تیسری مخلوق ٹھہرے ہم انسان، تیسری مخلوق ٹھہرے ہم انسان۔ انسانوں کے اندر کبھی خیر محض بھی ہے، کبھی شر محض بھی ہے۔ انسان کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، انسان کبھی سچ بھی بولتا ہے، انسان کبھی وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، انسان کبھی اپنے وعدے کی پاسداری بھی کرتا ہے، انسان کبھی بغاوت بھی کرتا ہے، انسان کبھی بے وفائی بھی کرتا ہے، انسان کبھی وعدے کی پاسداری بھی کرتا ہے، انسان صداقت کو اپناتا ہے، کبھی وہ کذب کو اپناتا ہے۔ یعنی اس کے اندر دونوں کی دونوں صفات بسا اوقات پائی جاتی ہیں۔ کبھی اگر کسی کے اندر خیر پایا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ پوری زندگی میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دستور ہے، جس کو اللہ نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اللہ کے بندوں کو، ہم نے ان انسانوں کو، ہم نے ان کے لیے سیدھا راستہ کھول دیا، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب ان میں سے جو چاہے شکر والا راستہ اختیار کر لے، جو چاہے کفر والا راستہ اختیار کر لے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، اور کچھ لوگ ہیں جو شکر والا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کفر اور شرک، فرما برداری، نافرمانی، اطاعت و بندگی، بغاوت، عداوت، ساری کی ساری چیزیں ان انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور یہ ابلیس کو جنت کے اندر تو داخل کیا تھا، لیکن ابلیس جنت سے نکالا کیوں گیا؟ ابلیس یہ جنت سے نکالا کیوں گیا؟ نہ تو اس نے شرک کیا، نہ تو اس نے کوئی ایسی چیز کی، اس کے اندر جو اپنے نفس کی جو گندگی تھی،
اس کے نفس نے اور اس کے انا نے، اس کے غرور، اس کے گھمنڈ نے اس کو جنت سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سارے کے سارے فرشتے سجدہ میں گر گئے، اور ابلیس نے کہا بے شک میں سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کی فطرت ہے اوپر جانا، مٹی کی فطرت ہے دبنا، تو بھلا کیسے میں ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس کی یہ معصیت، اس کے اپنے نفس کے اندر پائی جانے والی جو منفی صفات تھی، اس صفات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال کے اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک اس کو اللہ نے ذلیل و رسوا اور دھتکارا والا بندہ قرار دے دیا۔ تو اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسی نمایاں صفات اور کچھ ایسی نمایاں خوبیاں ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی خوبیوں کو ہم اپنا کر اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس کو پاکیزہ اور اپنے نفس کو طہارت کر سکتے ہیں۔ آئیے کچھ ایسی نمایاں صفات ہیں جو انسانی زندگی کے اندر منفی صفات کی بنیاد پر ان کے مقابلے میں کچھ مثبت صفات ہیں۔ اگر یہ منفی صفات کو ترک کر کے اور اپنی زندگی کے اندر ان مثبت صفات کو اپنا لیتے ہیں، ہماری زندگی کا جد و جہد کا مقصد یہی ہے۔ ایک انسان اس کی زندگی کے اندر اس کے لیل و نہار، اس کے شب و روز، اس کا صبح، اس کا شام، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اگر اپنے نفس کے تزکیے کے پاس و لحاظ کے مقابل میں ہے، یعنی اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ دنیا کی برائیوں پر، دنیا کے انسانوں پر انگلی اٹھانا بہت ہی آسان ہے، دنیا کے انسانوں پر ان کے عیوب کو تلاش کرنا، ان کی غلطیوں کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرنا، یہ ہم انسانوں کا شیوا ہے۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیز کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے ضمیر کے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی گندگی، کتنی غلاظت ہے۔ دوسرے کی غلطیوں پر، دوسرے کے عیوب پر، دوسرے کی گناہ پر، دوسرے کی معصیت پر ہماری انگلیاں فوراً اٹھ جاتی ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے نفس پر کبھی ہم نے مجاہدہ کیا کہ ہمارے نفس کے اندر کون سی ایسی منفی صفات پائی جاتی ہیں جن منفی صفات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کہا ہماری زندگی کے اندر یہ چیز ایک طریقے سے ناکارہ ہے اور یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ناکام و نامراد ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جن کی زندگی کے اندر تزکیہ پایا گیا، جن کی زندگی کے اندر اپنے نفس سے مجاہدہ پایا گیا، آپ دنیا کی ساری جنگیں آپ جیت سکتے ہو۔ دنیا کی جنگیں لڑنا، دنیا کی جنگیں فتح کر لینا یہ بہت ہی آسان کام ہے، لیکن اپنے نفس سے جنگ کرنا، اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے اپنے ضمیر پر، یہ اپنے نفس پر ضمیر پر گواہ بن کر اپنی برائی کو ختم کر لینا، یہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یقیناً ہمارے اندر ہمارے نفس کا تزکیہ ہو گیا، ہمارا نفس پاک ہو گیا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ رب العالمین سے اس کو ڈرنا چاہیے جس نے اپنی زندگی کے اندر تزکیہ اور اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی یا اپنے نفس کے اندر پائی جانے والی ان منفی صفات کو ختم نہیں کر لیتا جن منفی صفات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کہا وہ ناکام و نامراد، گھاٹا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ آئیے کچھ صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر وہ ایسی نمایاں صفت پائی جاتی ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے ممنوع قرار دیا اور ان کے مقابل میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرا پہلو اپنانے کا حکم دیا۔ کیا ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے یقیناً ہم اپنے نفس پہ سب سے بڑے مجاہد ہیں، ہم اپنے ضمیر پر سب سے بڑے مجاہد ہیں۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑا مجاہد اور اس سے بڑا جہاد کرنے والا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گناہوں اور معصیتوں نافرمانیوں سے بچا لے، جو اپنے آپ کو گناہوں اور معصیتوں نافرمانیوں سے اور اللہ کی بغاوت سے جو اپنے آپ کو بچا لے، سب سے بڑا مجاہد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہی میں سے پہلی صفت ایک انسان کے اندر جو ان منفی صفات کے جو حامل ہیں ان کے اندر ایک منفی صفات یہ پائی جاتی ہے کہ حرص، لالچ، طمع،
ایک انسان کی زندگی کے اندر اگر اس کے اندر لالچ پیدا ہو گئی، حرص پیدا ہو گئی، لاہو جلال، مال، عزت، ساری کی ساری چیزوں کی اس کو ایک طریقے سے یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ مجھے کتنا حاصل ہو جائے، مجھے کتنا مال حاصل ہو جائے، مجھے کتنی عزت حاصل ہو جائے، مجھے کتنی شہرت حاصل ہو جائے، یہ چیز اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ رب العالمین کے بندوں، کیا تمہاری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو نہیں ڈالا کہ تم اپنی زندگی کے اندر تم اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے نفس کی پاکیزگی اور اپنے نفس کے اندر اس پائی ہوئی زندگی کے اندر تم اپنے اندر سدھار پیدا کر لو، اور اگر تمہارے اندر سدھار پیدا نہیں ہوتا تو تمہاری یہ لمبی مدت گزر جاتی ہے حتی زرتم المقابر، جب تم قبر کے قریب پہنچتے ہو، یعنی جب تمہارا آخری لمحہ جب گزرتا ہے تو اس وقت تمہیں یاد آتی ہے کہ کاش اس دنیا کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہوتی، ہم اپنے نفس کو پاک کیے ہوتے، ہم نے اپنے نفس کی طمع، لالچ، حرص، بغض، بغاوت، حسد، کینہ، کپٹ، اگر ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی کے اندر یہ حرص، یہ لالچ، یہ طمع، یہ چیزیں ختم ہو جاتی، اور ان کے مقابلے میں ہماری زندگی کے اندر قناعت پسندی پیدا ہو جاتی۔ ان کے مقابلے میں ہماری زندگی کے اندر قناعت پسندی پیدا ہو جاتی۔ اسی کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی چاہت اور یہ انسان کی اس کی اپنی کوشش ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العالمین حد سے زیادہ دولت عطا کرتا ہے، حد سے زیادہ اللہ رب العالمین اس کو مال عطا کرتا ہے، تو اپنے اس مال اور اس دولت کی بنیاد پر اللہ نے مال کو اکٹھا کرنے کا ایسا نہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے جتنا آپ کو مال اکٹھا ہو سکے آپ اپنے مال کو اکٹھا کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اس انسان کو اگر اللہ رب العالمین 2 سونے کی وادیوں سے اگر اللہ اس کو عطا کر دے تو یقیناً لابتغى ثالثا، یہ تیسری وادی کی جستجو اور تیسری وادی کی تلاش میں دوڑ پڑے گا۔ یعنی ایک انسان کی یہ حرص، یہ لالچ، یہ طمع اس کی زندگی کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہے، اور اس کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی کامیابی دیتا ہے جن بندوں کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کون سی چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور دوسری صفت اس کے اندر یہ پائی گئی قناعت پسندی، یعنی یہ حرص، یہ لالچ کی مقابلے میں اللہ نے یہ جو مثبت صفات قرار دی اس کے اندر ہے قناعت پسندی، اے اللہ جتنا تو نے مجھے دے دیا اس پر تیرا شکر ہے، اور اگر یہ اس مومن کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بڑی ہی بخشش اور اس کے لیے ضمانت اللہ رب العالمین مغفرت کی دیتا ہے، اور اگر جتنا مل گیا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ رب العالمین تیرا کرم، تیرا فضل ہے۔ اگر یہ مومنوں کے اندر اگر پیدا ہو گئی ایک حرص، لالچ، طمع کے مقابل میں اللہ نے قناعت پسندی کا حکم دیا ہے، اور یہ قناعت پسندی ایک مومن کے لیے اس کے نفس اور اس کے تزکیے کو پاک کرنے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہماری زندگی کے اندر آج دنیا نے دیکھا کہ کچھ ایسے علاقوں میں اور کچھ ایسے شہروں میں جو انویسٹمنٹ کمپنیوں کے اندر جو لوگ اپنے مال کو ان کے حوالے کرتے ہیں، کیا کبھی کسی کے اپنے مال کو ان کے حوالے کرتے ہوئے کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم جس کو مال دے رہے ہیں اس کا کوئی تجارت، کوئی بزنس، کوئی کاروبار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اندر کبھی یہ چیز پیدا ہوئی کہ نہ ہوئی کہ ہم نے جس کو مال دیا کیا یہ امانت دار ہے کہ نہیں؟ ہم نے جس کو مال دیا کیا یہ اپنے مال کے اندر حلال و حرام کی تمیز پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں پیدا ہو جاتی، ہمارے اندر صرف ایک چیز پیدا ہوتی ہے، وہ انویسٹمنٹ کمپنیوں کے اندر جو دور دور سے ہمارے تمام مسلم معاشرے کے ہمارے بھائیوں کے جن لوگوں نے اپنے اس انویسٹمنٹ کمپنیوں کے اندر دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پر ان کی معیشت کو تباہ برباد کیا ہے، ان لوگوں کے اندر جہاں ایک طرف سے ان کی غلطیاں ہیں وہاں ہم بھی خطا کار ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جس میں ہم اپنا پیسہ لگا رہے ہیں کیا وہ پیسہ ہمارا جس جگہ پر جا رہا ہے کیا وہ جائز طریقے سے جا رہا ہے، یا جس
جس کے پاس گیا ہے وہ جائز طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر صرف ایک چیز پیدا ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ 1 لاکھ دو 10,000 ملے گا، 1 لاکھ دو 15,000 ملے گا۔ یہ چیز، یہ حرص، یہ لالچ ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے، اور اگر یہی ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں یہ مال دیا، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ مال تمہیں دیا اور تمہیں حق اور تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم جہاں چاہو وہاں خرچ کر لو۔ اللہ نے کہا بے وقوفوں کے ہاتھ میں اپنے مال کو مت دینا، جھوٹوں کے ہاتھ میں اپنے مال کو مت دینا، ان کنجڑوں کے ہاتھ میں اپنے مال کو مت دینا جن کو تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں، جن کو خرچ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ مفسرین نے کہا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ ان بے وقوفوں جن کو مال کی تصرف کرنے کا ان کو جائز طریقہ معلوم ہی نہیں ہے، ان کے پاس اپنے مال کو مت دینا، اور اگر تم ان کے پاس اپنے مال کو مت دیتے ہو تو تم بھی اس کے گنہگار ہو اور وہ بھی اس کے گنہگار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سارے انسانوں سے، ہم سے بھی، آپ سے بھی، ساری انسانیت بشر سے اور پوری کی پوری امت محمدیہ سے اللہ رب العالمین جب تک یہ 5 سوالات نہیں کر لے گا اس وقت تک بنی آدم کا ایک قدم ہل ہی نہیں سکتا، اور انہی میں سے 2 سوال یہ ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کی یہ دولت، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی یہ نعمت تم نے حاصل کہاں سے کیا ہے اور تم نے خرچ کہاں کیا ہے، یہ حساب دینا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ مال ہمارا ہے، مال ہمارا ہے، مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے اس جائز طریقے سے اپنے مال کو حاصل کرو اور اپنے اس جائز طریقے پر اپنے مال کو خرچ کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن پائی پائی کا رب العالمین کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اگر میرے بھائیوں، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، حرص، لالچ ہے، تو ہمارے اندر قناعت پسندی ہونی چاہیے، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش اور مغفرت کی ضمانت دی ہے۔ یہ ایک منفی صفات ہے، اس منفی صفات کے مقابل میں ایک مثبت صفات ہے۔ دوسری صفت ہمارے اندر جو دوسری صفت پائی جاتی ہے، جو ہمارے لیے ہمارے تزکیے کو بسا اوقات ہمارے نفس کو کبھی ناپاکی اور کبھی غلاظت کے مقام پر لے جاتی ہے، غصہ کرنا۔ غصہ کرنا، یقیناً یہ غصہ ایک فطری چیز ہے۔ غصہ کرنا، کوئی اگر غصہ کرنا ایک طریقے سے غصہ ہونا ہے، ایک طریقے سے اپنے غصے کو اظہار کرنا ہے، 2 طریقہ ہے۔ کسی کو غصہ آیا وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر گیا، اور کسی کو غصہ آیا وہ اپنے غصے کو ظاہر کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جس شخص کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، لیکن طریقہ یہ تھوڑی ہی ہونا چاہیے کہ غصہ آیا ہمارے من میں، جس کو آیا ہم نے ایک تماچا مار دیا، جس کو من میں آیا ہم نے گالی دے دی، جس کو من میں آیا ہم نے اس کی عزت و کھلواڑ سے ہم نے اس کی عزت کو ناموس کر دیا، جتنا من میں آیا ہم نے اس کے جائز طریقے سے ہم نے اس کی عزت و آبرو کو لوٹ لی۔ یہ غصہ ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب یہ غصے پر، جو اپنی زندگی کے اندر غصے کو چبا لینے والے ہیں، جو غصے کو ختم کر لینے والے ہیں، غصہ تو آیا لیکن اپنے اس چیز پر قادر ہے، غصہ آیا ہے اور اپنے اس غصے کو سامنے والے پر اپنا غصہ اتار سکتا ہے، اتنا قادر ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بشارت دی ہے کہ غصہ ایک طریقے سے آنا یہ تمہارے تزکیے میں یہ منفی صفت ہے، اور غصے کو چبا جانا یہ مثبت صفت ہے۔ غصہ آیا، ہم نے اپنے آبا پر، ہم نے اپنے رشتہ داروں پر، ہم نے بعض اوقات ہم اپنے بیوی بچوں پر ایسے غصے کے الفاظ میں ہم اپنے بچوں کو اتنی گالیاں، اتنی لعن و طعن کر بیٹھتے ہیں، اور ہمیں اس چیز پر کبھی احساس نہیں ہوتا کہ کل کو اگر ہمارے یہی بچے اگر ہماری زندگی کے اندر اگر ان کو یاد آئے گا تو یہ اپنے آپ میں بغاوت کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بعض دفعہ ایک انسان کو غصہ آیا، اپنی بیوی پر غصہ آیا یا بیوی کو شوہر پر غصہ آیا، اور اگر وہاں پر کوئی ایک دوسرے سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے سے اگر غصے کو وہ چبا نہیں جاتے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قدم غیظا کہ غصے میں ایک انسان اگر وہ شیر کو پٹک دیتا ہے یا شیر سے جیت جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا بہادر نہیں ہے. سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک کہ بے شک جس کے اوپر غصہ آئے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, وہ اپنے آپ کو اپنے غصے کو ختم کر لے. اور کیا بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اتنی بڑی ضمانت, اتنی بڑی بشارت ایک مثبت صفت کو اپنانے پر کہ جس نے اپنے غصے کو چبا لیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے جس نے دنیا کے اندر اپنے غصے کو چبایا, اللہ کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اللہ اس کو اٹھائے گا, اللہ اس کو کھڑا کرے گا. اور کھڑا کرنے کے ساتھ جیسے دنیا کے اندر کبھی کوئی کمپٹیشن ہوا, کبھی کوئی ایگزام میں اچھے نمبرات حاصل کیے یا کوئی پوزیشن آئی, فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن, جو اسٹیج پر بلا کر جو انعام اکرام سے جو اس کو عزت و سربلندی دی جاتی ہے, اسی طریقے سے رب العالمین اس کو قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ کہے گا کہ اے اللہ کے بندے, تو نے دنیا کے اندر تیرے اندر اللہ یہ طاقت بھی دیا تھا کہ غصہ آیا اور اس غصے پر تو قابو کرنے کے بجائے تو انتقام بھی لے سکتا تھا, بدلہ بھی لے سکتا تھا, لیکن تو نے غصے پر کنٹرول کیا اور تو غصے کو چبا گیا. لے جا کل قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ میرے ہاتھ کی بنائے ہوئے حور ہیں, جن کو چاہا تم جتنے چاہا تم اٹھا لے جاؤ. یہ غصے کو چبا جانے والوں کے لیے یہ بشارت ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے اور ان کے لیے یہ اللہ رب العالمین ان کے لیے یہ بشارت اور یہ خوشخبری دیتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو تو ہم اپنے اندر غصے کو چبا کر ہم اپنے اس غصے کو ختم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں. اور ہمارے نفس کے تزکیے میں سے ایک صفت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم غصے کو چبا جائیں. تیسری صفت انتقام لینا, بدلہ لینا. انتقام کی آگ جب بھڑکتی ہے انسان کے اوپر, انتقام کی آگ جب انسان کے اوپر بھڑکتی ہے تو بعض اوقات انسان اندھا ہو جاتا ہے. یقیناً بدلہ لینا آپ کا حق ہے. آپ کو اگر کسی نے ایک تماچا مارا آپ اس کو ایک تماچا مار سکتے ہو, شریعت اسلامیہ نے اس کو حکم دیا. لیکن اس سے افضل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. انتقام لینا ایک انسان کا اپنا حق ہے, لیکن اس انتقام پر اگر کوئی معاف کرنے کا, اگر کوئی معافی کا کوئی اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیتا ہے کہ میرے اوپر ایسی غلطی ہوئی ہے یا میں سامنے والے سے اپنا انتقام یا بدلہ لے سکتا ہوں, لیکن وہ انتقام بھی نہیں لیتا, بدلہ بھی نہیں لیتا, اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا ضمانت رکھا ہے. خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اپنی عملی زندگی میں دور جاہلیت میں ہوتا کیا تھا. دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے کچھ لوگ کیا کیا کرتے تھے, کچھ لوگ اس طریقے سے انتقام اور اس طریقے سے بدلہ لیتے تھے کہ جس سے دشمنی ہوتی تھی اس کی جان بھی لے لیتے تھے, اور جان لینے کے بعد یہیں تک ابھی ان کی آگ نہیں بجھتی تھی بلکہ ان کے جسموں کا مسئلہ کیا کرتے تھے. کسی کا کان کاٹ لیا, کسی کے ناک کاٹ لیے, کسی کا کلیجہ پھاڑ دیا اور کسی کے جسم کے اعضاء و جوارح کاٹ کر الگ کر دیتے تھے. یہ انتقام کی آگ بھڑکتی تھی. اس وقت تک وہ انتقام میں مکمل نہیں اترتے تھے. خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احد کے اندر جب شہید کر دیے گئے, غزوہ احد کے اندر جب شہید کر دیے گئے تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے بھی اس چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے کلیجے کو پھاڑ کر چبانا چاہیے, ان کے کان کو کاٹ کر ان کے کلیجے کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر چبانا چاہیے, لیکن چبا نہ سکی. وہ انتقام کی آگ, وہ انتقام کی جو ایک طریقے سے تڑپ پیدا تھی, اس انتقام کے بدلہ لینے کی غرض سے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو چاک کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانا چاہیے. یہ انتقام کی آگ یہاں تک پہنچ جاتی ہے. لیکن جب جو معاف کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ معاف کر دینا تو عزیمت کی بات ہے,
معاف کر دینے والے یہ اللہ رب العالمین کے عظمت کے بندوں میں ہیں۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو دیا ہی، لیکن آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاکھوں اپنے ہزاروں تعداد میں صحابہ کرام کو لے کر مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور مکہ کے اندر جن لوگوں نے 13 سالہ زندگی کے اندر صحابہ کرام کو ان کو ایمانیات پر، ان کے عقیدے پر، ان کے عبادات پر جینا دشوار کر دیا تھا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا تھا، انہی لوگوں نے جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آج کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ صحابہ کرام اعلان کرنا شروع کر دیے، صحابہ کرام نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن خوریزی کا دن ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن رحم و کرم کا دن ہے، آج سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جب مکہ کے وہ دشمن جن لوگوں نے جو سب بستہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے بڑی بے بسی، بڑی عاجزی، بڑی کمزوری اور بڑی لاچاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور ان میں وہ بھی کھڑا تھا جو نبی کی چہرے انور پر تھوکنے والا تھا، ان میں وہ بھی کھڑا تھا جو نبی کے راستے پر کانٹے بچھانے والا کھڑا تھا، ان میں وہ بھی کھڑا تھا جو نبی کے گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالنے والا کھڑا تھا، ان میں وہ بھی کھڑا تھا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، امہات المؤمنین میں سے، ازواج مطہرات پر لعن و طعن کرنے والا کھڑا تھا، الزام لگانے والا کھڑا تھا۔ لیکن ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے پوچھا، بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے بیک وقت کھڑے ہو کر کہا خیرن ارجو، خیرن ارجو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے خیر کی امید ہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، آپ اپنی زندگی کے اندر ایسا اخلاق، ایسا کیریکٹر پیدا کر لو کہ اگر دنیا والوں کے سامنے تمہارے ذکر کو کیا جائے تو دنیا والے تم سے ملنے سے پہلے بتا دیں کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا ذکر ہو اور دنیا والے کہہ دے خاموش جاؤ، اس کا تذکرہ مت کرنا۔ ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے تذکرے سے دنیا والے گھبراتے ہیں، فلاں کا نام مت لینا۔ یہ کردار، یہ اخلاق، یہ کیریکٹر، یہ ہماری زندگی کے اندر اگر یہ چیز، یہ گندگیاں پائی جاتی ہیں تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اس قول کے اندر دیکھیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر اللہ کی عبادت کرو۔ اگر نفس ہی گندا ہے، نفس کے اندر غلاظت ہے، ہمارے جسم کے اندر ناپاکی ہے، طہارت کا نام و نشان نہیں ہے، تو ہم اپنے نفس کا مشاہدہ کریں کہ ہمارا ضمیر کتنا گندا ہے، ہمارا اخلاق کتنا گندا ہے۔ بتاؤ، دشمنان اسلام جو دشمن تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا خیرن ارجو، آپ سے خیر کی امید ہے۔ وہیں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ کردار محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ انتقام کی آگ جب بھڑکتی ہے، انتقام کی آگ جب بھڑکتی ہے تو بسا اوقات کبھی کوئی حد سے زیادہ اس کی آگ میں جب ملتی ہے تو اپنے آپ میں وہ کھو بیٹھتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کیا ہمارے اندر اس انتقام کے مقابل میں ایک مثبت صفت ہے، معافی تلافی؟ کیا ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر رکھا؟ نہیں رکھا۔ اگر رکھا تو ہم تزکیہ والے ہیں، اور اگر نہیں رکھا ہمیں اپنے ضمیر کی عبادت اور اپنے ضمیر کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ چوتھی صفت جو انسانوں کے اندر کوٹ کر بھری ہے، چوتھی صفت جو انسانوں کے اندر اور خاص طور سے آج کے اس پرفتن دور میں کوٹ کر بھری ہے، حسد، بغض، کینہ، کپٹ۔ ہمارا ایک بھائی، ہمارا ایک مسلمان بھائی، اللہ رب العالمین نے اسے دولت دی ہے، اللہ نے اسے عزت دی ہے، شہرت دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ایک مومنانہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہم اور اللہ سے دعا کریں، اللہ مزید اس کے لیے اور کاروبار میں اللہ اس کے لیے آسانی فرما۔ لیکن نہیں، ہمارے اندر ہمارا ضمیر اتنا گندا ہو چکا ہے، وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے، وہ کس بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے، کیا کاروبار کر رہا ہے؟ یہ چیز شیطانی وسوسہ ہے، یہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ مومنانہ کردار کیا ہے؟ مومنانہ کردار یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک
حسد کرنے والا، یقیناً کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ما خلا من جسد من حسد، کہ کسی بھی جسم کے اندر یہ حسد چیز خالی نہیں ہے، حسد ہے، لیکن فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِي وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِي، کہ جو حسد کرنے والا اگر وہ نیک ہے، عزت والا ہے، اس کی تربیت اچھی ہے، اخلاق و کردار اچھے ہیں، جب شیطان اس کو اس حسد کی آگ میں جب ابھارتا ہے تو وہ اپنے اس حسد کو کچل دیتا ہے اور دبا دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے شیطان سے پناہ مانگ لیتا ہے اور اپنے اس بھائی کے لیے اور دعا کرتا ہے جو بھائی اور ترقی کر رہا ہے۔ لیکن جو کمینہ ہوتا ہے، فَأَمَّا اللَّئِيمُ، جو کمینہ ہوتا ہے وہ اپنے حسد کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ اپنے بغض کو ظاہر کر دیتا ہے، کبھی اپنے زبان سے ظاہر کر دے گا، کبھی اپنی حرکات سے ظاہر کر دے گا، کبھی اپنے ان ناپاک پروپیگنڈے اور اپنے ان ناپاک منصوبوں سے ظاہر کر دے گا کہ فلاں شخص اتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے، دولت کے اندر ہو، عزت کے اندر ہو، شہرت کے اندر ہو، عبادت کے اندر ہو، کسی بھی معاملے کے اندر ہو، اگر ایک سامنے والا اگر اس کے خلاف پروپیگنڈا پیدا کرنا شروع کر دیا، یہ اپنے ضمیر کے اندر پاک ضمیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا ضمیر اسی وقت پاک ہوگا جب اپنے ضمیر کی اصلاح ہو کر کے حسد کے مقابلے میں وہ نصیحت کرنے والا بن جائے گا، ناصح بن جائے گا، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور لسان نبوت نے اس بات پر ضمانت دی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو مومن اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرے وہ اپنے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ بھلا کیسے وہ مومن ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک مومن بھائی اپنی عزت میں، اپنی دولت میں، اپنے شہرت میں، اپنے کاروبار میں آگے بڑھ رہا ہے اور سامنے ایک مومن دیکھ کر جلتا چلا جائے؟ یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، یہ مومنانہ صفت ہے ہی نہیں۔ مومنانہ صفت یہ ہے اس کے لیے ناصح بن جائے، اس کے لیے نصیحت کرنے والا بن جائے اور اپنے اندر وہ چیز پیدا کر لے کہ اے اللہ میرے اس بھائی کو تو نعمت دے رہا ہے، اے اللہ رب العالمین اس کو اور ترقی دے اور اس کے مال میں اللہ خیر و برکت عطا فرما۔ یہ مومنانہ کردار ہے۔ ایک پانچویں صفت ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پانچویں صفت شہرت طلبی، اپنے آپ میں دنیا والوں کے سامنے بڑا مشہور ہونا، دنیا والے مجھے بہت اچھا کہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے تقوی کا بھی ڈھنڈورا پیٹنے لگتے ہیں۔ تقوی کا ڈھنڈورا پیٹنے والا متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو تقوی کا ڈھنڈورا پیٹے، اللہ رب العالمین نے کہا بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے تم میں سے کون زیادہ متقی ہے، تم میں سے کون زیادہ پرہیزگار ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اپنے تقوی کا ڈھنڈورا پیٹنا، اپنی شہرت طلبی، اپنی عزت اور اپنے بڑک پن، اپنے دولت اور اپنے عزہ قارب میں اپنے آپ کو اس طریقے سے نمایاں کردار دکھانا کہ دنیا والے مجھے سب سے بڑا کہیں۔ اور صفت کیا ہونی چاہیے؟ صفت تو اس کے اندر یہ ہونی چاہیے، شہرت طلبی کے مقابلے میں عاجزی ہونی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں پر تزکیے کو پاکیزگی کا حکم دیا، وہیں پر ہر منفی صفات کے مقابلے میں مثبت صفت رکھی ہے۔ اگر جس کو شہرت طلبی کا شوق ہو، جس کی دنیا کی زندگی کے اندر وہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، میری عبادت میں شہرت ہو، میری ریاضت میں شہرت ہو، میری اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں شہرت ہو، دنیا والوں کے سامنے تو اچھا بننے کی کوشش ہم بہت لوگ کرتے ہیں، ہم دنیا والوں کے سامنے اچھا بن جائیں، دنیا والے مجھے اچھا کہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا جس کا ضمیر اس بات پر ابھارے اسے کہ وہ دنیا والوں سے یہ امید رکھے کہ دنیا والے مجھے اچھا کہیں۔ اچھا تو وہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر دنیا کے اندر اگر مجھے بڑا بھی بنا دے تو اے اللہ اپنی نگاہ میں چھوٹا ہی رکھنا، دنیا والوں کی نگاہ میں بڑا کر دے۔ یہ صفت پیدا ہونی چاہیے۔ صفت کب پیدا ہوگی؟ جب اپنے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اپنے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا، اپنے اندر وہ للہیت پیدا ہوگی، اپنے اندر وہ خلوص پیدا ہوگا۔ جب اپنے اندر یہ عاجزی پیدا ہوگی، اس کے مقابل میں شہرت طلبی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور شہرت طلبی جب ختم ہوگی تب اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہمارے نفس کو پاک کرے گا، اور نفس کی پاکیزگی کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ میری
پریشانیوں کو دور کر دے، میری مشکلات کو دور کر دے، میرے کاروبار میں خیر و برکت عطا کر دے، اے اللہ میری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ میرے بیوی بچوں کے اندر تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ یہ ساری کی ساری دعائیں بالکل آپ کرو، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کیا کرو کہ اے اللہ میرا اخلاق، میرا کردار، میرے نفس کی پاکیزگی اے اللہ تیرے حوالے ہے، تو میرا اخلاق اچھا کر دے، میرے کردار اچھا کر دے، میرے تزکیے، میرے نفس کے پاکیزگی والا اللہ تو ماحول بنا دے۔ اگر یہ دعائیں ہم اپنے اندر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا نفس پاک ہوگا، جب نفس پاک ہوگا دعائیں قبول ہوں گی، اور جب دعائیں قبول ہوں گی تو دنیا کے اندر جو یہ معصیتیں، یہ مصیبتیں، اور دنیا کے اندر جو یہ ڈھنڈورے، یہ سارے کی ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور شہرت طلبی میں وہ لوگ اللہ رب العالمین سے خوف کھائیں جو لوگ بھیک مانگتے ہیں جہیز کے نام پر، جو لوگ بھیک مانگتے ہیں جہیز کے نام پر۔ ہاں وہ مرد ہو ہی نہیں سکتا جو جہیز لے کر اپنے آپ کو مرد کا تصور پیدا کرے، وہ نامرد ہے۔ مردانگی وہاں پر اس کی ہوتی ہے جب ایک مظلوم باپ ایک مظلوم بھائی کے سامنے وہ اعلان کر کے کہہ دے کہ تمہاری بیٹی سے، تمہاری بہن سے مجھے جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں اپنے دی ہوئی، میں اپنے باپ کی مال سے، ایک لڑکا یہ کہے، ایک دلہا، ایک نامرد دلہا بن کے نہیں، ایک مرد دلہا بن کے یہ کہے کہ اے میری خاتون، اے میری شریکہ حیات، تو اپنے گھر سے اپنے باپ کی دہلیز جب چھوڑ رہی ہے، میرے گھر کی چوکھٹ پر جب تو داخل ہوگی تو میرے باپ